كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ میرے پاس کتنی طاقتیں ہیں، میں کتنی قدرتوں کا مالک ہوں، زمین و آسمان، شجر و حجر، سورج، چاند، ستارے، پھل، جڑی بوٹیاں، سبزیاں، سبزہ، درخت، جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب کچھ بنانے والی ذات میں اللہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ آخر میں کہتا ہے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یہ اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ اور یقین کر کے مانیے جو کچھ اللہ نے روئے زمین کے اوپر یا آسمانوں میں پیدا کر رکھا ہے نا، اگر انسان صرف اس تخلیق کے اوپر ہی غور کرے نا تو اس کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس نظام کو چلانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، لیکن غور کرے تو تب، اگر غور نہ کرے تو پھر رہنے دے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 61 ہے اور آیت نمبر 100 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین مختلف موضوعات کے اوپر بات کرے گا۔ پہلے اللہ کے شریک جن کو بنایا ان کے متعلق، پھر اولاد کے متعلق، پھر اللہ اپنی بادشاہت کے متعلق بات کرے گا، اور اللہ کو دیکھ سکتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ انشاءاللہ ہم یہ باتیں سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، الجن، جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ہی ان جنوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ، مشرکین مکہ جنوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، جنوں کو نہیں پوجتے تھے، وہ تو بتوں کو پوجتے تھے۔ 360 بت جو کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور لات، عزا، حبل، یہ جو بت تھے ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے جنوں کو معبود بنا لیا، وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے، جس طرح مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے باپ سے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان بتوں کی، اس شیطان کی عبادت نہ کرے، کیونکہ شیطان رب العالمین کا نافرمان ہے، دھتکارا ہوا ہے، لعنتی ہے۔ حالانکہ وہ تو عبادت تو بتوں کی کرتے تھے، بتوں کو بناتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ گویا شیطان نے ہی یہ سب کچھ مزین کر کے دکھایا تھا، شیطان کے بہکاوے کے اندر یہ لوگ آگے تھے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے جنوں کی عبادت کی ہے، جنوں کو شریک بنایا ہے۔ کان من الجن، شیطان ہے بھی جنوں میں سے تھا۔ اس کے چیلوں نے دماغ کے اندر بات ڈالی، ان بتوں کی عبادت کرو، تمہاری اللہ سنتا نہیں، ان کی اللہ موڑتا نہیں، لہٰذا ان کی عبادت کرو۔ گویا کے پیچھے مین کام جو کرنے والا تھا وہ شیطان ابلیس تھا، اس کے چیلے تھے، جن تھے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے جنوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَخَلَقَهُمْ، حقیقت بات یہ ہے کہ ان جنوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی میں اللہ ہی ہوں۔ تم جنوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے اس ذات کی بات کو مانو۔ تم شیطان کی بات کو مان رہے ہو، جنوں کی بات کو مان رہے ہو، اور جنوں کے اندر بھی نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اور یہ شیطان ابلیس یہ بھی جنوں کی جماعت میں سے ہے۔ بہرحال اللہ کہتا ہے وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، الجن،
الجن جنوں میں سے وخلقہم حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے وخرقوا دوسری بات اور انہوں نے گڑھ لیے ہیں لہو اس کے لیے اس اللہ کے لیے بنینا بیٹے و بناتن اور بیٹیاں بغیر علم بغیر علم کے اللہ اکبر یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں رہی بات مشرکین مکہ کی تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ رب العالمین سورہ صافات 23ویں پارے کے اندر اللہ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون جب اللہ فرشتوں کو لڑکیاں عورتیں مؤنث بنا رہا تھا کیا یہ اس وقت وہاں حاضر تھے یہ وہاں موجود تھے اس وقت جب ہم ان فرشتوں کو لڑکیاں بنا رہے تھے اصطفى البنات ولکم البنون ما لکم کیف تحکمون اوے اللہ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو ما لکم کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو اللہ اکبر کہتے ہیں لہو بنینا و بناتن اس اللہ کے بیٹے بھی ہیں و بناتن اور اس کی بیٹی بھی ہے اولاد ہے بغیر علم بغیر علم کے اللہ اکبر اللہ رب العالمین اس بات پہ اتنا غصے کے اندر آیا اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن پاک کی آیات کو نازل کر دیا سورۃ طٰ ہے اللہ فرماتا یہ سورۃ مریم ہے اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اللہ فرماتا ہے تم نے اتنی بڑی بات کی ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین شق ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تم نے کیا کہا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تم نے کہا ہے رحمان نے اولاد پکڑ لی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ یکتا ہے واحد ہے وحدہ لا شریک ہے تم نے اس کی اولاد بنا لی ہے اللہ خود جواب دیتے ہوئے کہتا ہے سبحانہ وہ اللہ پاک ہے وتعالی اور وہ بلند و بالا ہے اما یصفون جو وہ اللہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں جھوٹ باندھتے ہیں اللہ ان سے بلند و بالا ہے اللہ اکبر کائنات کے اندر اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا وہ پرلے درجے کا کافر ہے بے ایمان ہے عقیدہ توحید سے خارج ہے عقیدہ توحید اس کے دل کے اندر ہے ہی نہیں جب تک وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانے گا اس وقت تک اس انسان کا عقیدہ توحید نہیں ہوگا اور جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوگا وہ انسان کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا عقیدہ توحید بنیاد ہے میرے بھائیوں عقیدہ توحید ہوگا کل قیامت والے دن میزان کے اندر وزن ہوگا نامہ اعمال کا اگر عقیدہ توحید نہیں ہے بغیر ترازو کے اندر وزن کیے باہر سے ہی ہوتا ہوا اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف دھکیل دے گا اس بندے کا میزان کے اندر کچھ بھی وزن نہیں ہوگا عقیدہ توحید سب کچھ ہے عقیدہ توحید کو اپنائیے سب کچھ مل جائے گا دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے گی اگر عقیدہ توحید نہ ہوا تو انسان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی آگے دوسری بات فرمایا بدیع السماوات اسی نے ابتدا سے پیدا کی ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو اللہ اکبر بدیع کہتے ہیں بغیر نقشے کے کسی چیز کو بنانا یہ جو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بدعت ہے یہ فلاں کام کرنا بدعت ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام پہلے نہیں تھا اب یہ کام شروع ہوا ہے بدیع ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے آسمان کا کوئی ماڈل نہیں تھا زمین کا کوئی نقشہ نہیں تھا کس طرح بنانی ہے کس طرح کی زمین ہوگی کتنی وسعت ہوگی کتنی لمبائی کتنی چوڑائی ہوگی اس زمین اور آسمان کے درمیان کتنا خلا ہونا چاہیے کتنی منزل ہونی چاہیے پہلا آسمان کتنے فٹ پر ہونا چاہیے بدیع السماوات والارض
ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، انا بے شک یکون لہو کہاں سے ہوگی لہو اس کے لیے، ولد اولاد۔ اللہ سادی سی بات سمجھانے لگا ہے جھٹکی سی مثال دے کے، اللہ اکبر۔ عام سادہ انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ انا کیوں کر، یکون ہوگی لہو اس اللہ کے لیے، ولد اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اولاد تو اس کی ہوگی نا جس کی بیوی ہوگی، جس کی بیوی نہیں اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے میری تو بیوی نہیں ہے، میں تو اکیلا ہوں، تو میرے ہاں تم کس طرح کہتے ہو اولاد ہوئی ہے؟ تم کس طرح کہتے ہو عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، میری تو بیوی نہیں ہے، تم کس طرح کہتے ہو؟ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے، بہتان باندھتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کون اللہ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی اولاد بناتا ہے گویا اس نے اللہ کو گالی دی ہے، اور فرمایا اللہ سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو تم اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو، اس کی اولاد بھی بناتے ہو، اللہ پھر بھی تمہیں عافیت بھی دیتا ہے، اللہ پھر بھی تمہیں رزق بھی دیتا ہے۔ تو فرمایا تم کس طرح میرے اولاد بناتے؟ میری تو بیوی نہیں ہے۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا ہے كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، وَهُوَ، اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے۔ علم کے لحاظ سے میرا رب ہر جگہ موجود ہے، ذات کے لحاظ سے اللہ 7ویں آسمان پر مستوی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اندر گھیر رکھا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا، مگر ہوا وہی۔ اللہ خود کہتا ہے یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا خالق اور مالک ہے، یہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، خالق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فاعبدوہ، لہذا بات یہ ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اسی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور حق بھی یہ ہے، جس کا کھائیں اسی کے گیت گائیں، جس کا کھائیں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ ہم کھائیں کسی کا، گیت کسی کے گائیں، دے اللہ، ہم منسوب کسی کی طرف کر دیں، اور ہم نماز کے اندر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز کے اندر تو میرا کلمہ یہ ہے، نماز کے اندر تو میں یہ کہتا ہوں، لیکن باہر نکلتا ہوں، نماز سے فارغ ہوتا ہوں، کہتا ہوں وہ بھی بیٹا دینے والا ہے، وہ بھی شفا دینے والا ہے، وہ بھی بگڑی بنانے والا ہے، وہ بھی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ یہ تو پھر رسمی تم نے کلمہ پڑھ لیا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی حقیقت کو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے فاعبدوہ، میری عبادت کیوں کرو، کیونکہ کل کائنات کا خالق اور مالک میں ہوں، سب کچھ کرنے والی ذات میں ہوں، اور عبادت بھی میرا حق ہے، تو میری ہی عبادت کرو۔ وَهُوَ، اور وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، ہر چیز کے اوپر وہ دھیان رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز بھی میرے رب سے مخفی نہیں ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو اپنے سے جدا کیا ہو۔ ہر وقت انسان اللہ کی گرفت کے اندر ہے، ہر وقت اللہ اس کے اوپر نگہبان ہے۔ آگے فرمایا لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہر آنکھ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں عام ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نور ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے معراج کی رات؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو نور ہے، اگر وہ اپنا پردہ ہٹا دے، کپڑا ہٹا دے، جس چیز پر بھی اس کا نور پڑے گا وہ تو جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جس نے 3 باتیں کی وہ بے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے۔ نمبر 1،
جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا وہ بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر 2، جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے ساری باتیں رسالت کی ہم تک نہیں پہنچائی، یہ بھی نبی علیہ السلام پر جھوٹ مانتا ہے۔ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام غیب کی خبر جانتے ہیں، یہ انسان بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ فرمایا یہ 3 کام جو کہے، 3 باتیں جو کہے نبی علیہ السلام کے اوپر، وہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نور ہے، اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس روح زمین کے اوپر بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ جو مقام اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، ہر نبی کی ایک اپنی خصوصیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے، باتیں روز ہوتی تھیں، کلام ہوتا تھا۔ ایک دن اپنے دل کے اندر خواہش لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ باتیں کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے، آج اگر دیدار ہو جائے تو اللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی، فرمایا یہ سامنے پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو فابیہا تم مجھے دیکھ لو گے، اگر یہ پہاڑ قائم نہ رہا تو موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ قرآن اس بات کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی تجلی، بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ سب سے چھوٹی انگلی ہے نا، اس کا تیسرا حصہ، تھوڑی سی اتنی سی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں کہا تھا نا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب رہی بات یہ روح زمین کے اوپر یعنی دنیا کے اندر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ خود کہتا ہے لا تدرک الابصار، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ایک دن آنے والا ہے انشاءاللہ، وہ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اس وقت ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین جنتیوں کو سب سے آخر میں عطا فرمائے گا۔ اس میں سے ایک آخر میں یہ چیز ہوگی، اللہ جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں آج کے بعد میں تم پہ راضی ہوں، آئندہ کبھی تجھ پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنتیوں کے لیے یہ بڑی بات خوشی والی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی اللہ رب العالمین جنتیوں کے سامنے آئے گا اور ان کے سامنے اپنا پردہ ہٹائے گا، اللہ اکبر، اور اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو بہت رش ہوگا، ہم کس طرح اللہ کا دیدار کر سکیں گے، وہاں تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے کے اندر دقت محسوس ہوئی ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھ سکتا ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا نہیں، فرمایا ساری کائنات کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا جس نے چاند کو بنایا ہے اس کو دیکھنے کے اندر کیسے دقت محسوس ہوگی۔ اللہ چاند کی طرح سامنے آئے گا سب کے، اور اللہ سب کو اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ قیامت والے دن ہوگا جب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے نا، تو انشاءاللہ سب سے آخر میں جنتیوں کو جو عظیم نعمت ملے گی وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا انشاءاللہ چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ گھڑیاں نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، روح زمین پہ کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ان دنیا کی والی آنکھوں سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا لا تدرک الابصار، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہو یدرک الابصار، اور وہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے، وہو اور وہ اللطیف باریک بین ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چھوٹی بات کو جاننے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی خبر کو جاننے والا ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آگے تمہارے پاس، بصائر دلیلیں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر، اللہ اکبر، اللہ بڑی بات کہنے لگا ہے،
فمن ابصر، جس نے آنکھیں کھول لی، اس بصیرت کو دیکھ لیا، ان دلیلوں کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو گیا، فالی نفسی ہی، تو یہ عمل پیرا ہونا کس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اپنے لیے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جس نے ہدایت حاصل کی تو اس کی ہدایت کا فیصلہ یا اس کا فائدہ اس کی انسان کو بذات خود ہوگا۔ ومن یضلل، اور جو گمراہ ہو گیا اس کا نقصان وبال جان بھی اسی انسان کی جان کے اوپر ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جس نے ان دلیلوں کو مان لیا اس کا فائدہ اسی کی جان کو ہوگا۔ ومن عمی، اور جو اندھا رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی کی جان کے اوپر ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو اپنا نقصان ہے۔ ایمان لائیں گے تو اپنا فائدہ ہے، ایمان نہیں لائیں گے تو اپنا نقصان ہے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم، اپنا ہی فائدہ اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ فرمایا وما انا، نہیں ہوں میں، علیکم تمہارے اوپر، بحفیظ، میں نگہبان نہیں ہوں، میرے ذمہ دعوت کا کام ہے، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں بس، اس کے علاوہ میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں کام کرواؤں۔ آخری بات، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ لوگ کہیں، درستہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کے آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھلانے والا ہے، اس لیے ہم بار بار آیات پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم واضح کرتے ہیں ان آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کے متعلق بات کی ہے۔ انہوں نے جنوں کو معبود بنا لیا ہے، میرے شریک بنائے ہیں، میری اولاد بنائی ہے، میری تو بیوی نہیں تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے آج بھی اسی بات کو دہرایا ہے کہ کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، فاعبدوہ، لہٰذا اسی کی ہر انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو خاص اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شرک جیسی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔